انسانی دماغ جو ہے یا انسانی دماغ کا جو ورکنگ ہے وہ پیٹرن سیکنگ ہے، ٹروتھ سیکنگ نہیں ہے۔ اس میں کنفرمیشن بائس ہوتی ہے، اس میں لاجیکل فیلسیز ہوتی ہیں، اس میں ایموشنز جو ہے انسان کے منطقی ذہن کو خراب کر دیتے ہیں، اس میں انسان سب کانشیسلی اپنے بلیف ڈیفینڈ کرنے پہ مجبور ہوتا ہے، چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے۔ دونوں باتیں درست ہیں۔ کازیلٹی اس کائنات کے اندر ایک انسان جیسی باشعور مخلوق کے دماغ کے اندر موجود ہوتی ہے۔ فیوچر جو ہے وہ ماضی جیسا بیہیو کرے گا، یہ میں ثابت نہیں کر سکتا کائنات کے اندر رہتے ہوئے، مجھے کائنات سے باہر جا کے ان کو ثابت کرنا پڑے گا، لیکن میرے شعوری تجربے سے یہ چیزیں سچ ہیں۔ سلام دوستوں، امید ہے آپ سب لوگ بہت خیریت سے ہوں گے۔ چند دن پہلے ایک ڈیبیٹ ہوئی تھی انجم بھائی اور بردر داوا کے درمیان، جس میں کانسیپٹ آف گاڈ پہ بہت زبردست قسم کی فلسفیانہ بحث ہوئی۔ اس میں ایک پوائنٹ جس نے مجھے بہت زیادہ متاثر کیا وہ یہ تھا کہ ریالٹی اور لاجک کے درمیان کیا رشتہ ہے۔ مطلب یہ کہ اگر ہم یہ ثابت کر دیں کہ لاجک اور ریالٹی میں کوئی فرق نہیں ہے، یا دوسرے الفاظ میں لاجک ریالٹی کا مکمل سچا بیان ہے، تو پھر خدا کا وجود ثابت ہو جاتا ہے۔ جبکہ اگر ہم یہ ثابت کر دیں کہ ریالٹی بہرحال لاجک پہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہے، ریالٹی لاجک کے باہر بھی ایگزسٹ کر سکتی ہے، تو پھر میٹا فزیکل خدا کو ثابت کرنا ایک بیوقوفانہ قسم کی ایکسرسائز ہوگی۔ یہ سوال کافی امپورٹنٹ تھا، اس پہ کافی بحث و مباحثہ بھی ہوا، نتیجہ کوئی نکلا نہیں۔ بردر داوا نے اسٹریم بھی کی ڈیبیٹ ختم ہونے کے بعد، اور اس میں 2 یا 3 لوگوں نے ان سے لاجک اور ریالٹی کے تعلق کے بارے میں ہی سوال کیے۔ میں ان سوالوں سے یا ان کے جوابوں سے خاص مطمئن نہیں ہوا، تو میں نے سوچا کہ میں ایک چھوٹی سی ویڈیو بنا کے ایک عام انسان کے لیول پہ اپنی جتنا مجھے آتا ہے، مجھے فلسفہ بہت زیادہ آتا نہیں، لیکن میں ایک عام انسان کے لیول پہ یہ سمجھا سکوں کہ منطق اور ریالٹی کا کیا تعلق ہے، یا کم از کم مجھے منطق اور ریالٹی میں کیا تعلق دکھتا ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ جب سے انسان نے سوچنا شروع کیا ہے، جب سے اس کا شعور اس قابل ہوا ہے کہ وہ سوچ سکے، تب سے وہ ایک سوال کے پیچھے بھاگ رہا ہے کہ حقیقت کیا ہوتی ہے۔ اور اب تک لاجک یا منطق ہمارا سب سے بہترین کہنا چاہیے ٹیکنالوجی ہے ہمارے پاس، جس سے ہم حقیقت کا کوئی اندازہ لگا سکیں۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر لاجک واقعی اتنی زبردست چیز ہے جو انسان نے ہزاروں سال کے بعد ڈیولپ کی ہے، جس کے قوانین کائنات کے ہونے پہ منحصر نہیں ہے، بلکہ وہ میٹا فزیکل ٹروتھس ہیں، جو کائنات اگر ہو یا نہ ہو تب بھی وہ بات ٹھیک رہیں گی، تب بھی وہ قوانین لاجک کے میتھمیٹکس کی طرح ٹھیک رہیں گے، لیکن پھر انہی منطقی اصولوں کو استعمال کر کے کئی فلاسفہ جو ہیں وہ خدا کا انکار کرتے ہیں، اسی لاجک کو استعمال کر کے کئی فلاسفہ خدا کا اقرار کرتے ہیں۔ تو آخر حقیقت اور لاجک میں فرق کیا ہے؟ لاجک جو ہمارا ایک کہنا چاہیے ایک ہتھیار ہے حقیقت کو سمجھنے کے لیے سب سے بہتر، اس میں کیا کوئی کمیاں موجود ہیں؟ اسی کا آج جائزہ لیتے ہیں۔ تو لاجک آخر ہے کیا؟ منطق کا مطلب سچ نہیں ہوتا۔ جن لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ اگر کوئی بات لاجیکلی یا منطقی طور پہ پروف ہو جائے تو وہ لازماً سچ ہوگی، یا مجھے اجازت دیں تو میں یہ کہوں گا کہ وہ ایک کازمک ٹروتھ یعنی کہ کائناتی سچ ہوگی، وہ لوگ شدید غلطی کا شکار ہیں۔ لاجک ایسا کچھ نہیں کرتی۔ منطق کا کام صرف یہ ہوتا ہے کہ وہ چیزوں کے درمیان ایک ریلیشن شپ کو قائم کرتی ہے، اور وہ ڈیپینڈ کرتی ہے ان اشیاء کی انڈرسٹینڈنگ کے اوپر۔ میں آپ کو 2 مثالیں دیتا ہوں۔ ایک مثال تو بہت ہی مشہور ہے کہ تمام انسان فانی ہے، سقراط انسان ہے، سقراط فانی ہے۔ یہ صحیح پریمس ہے، اور اس لیے اس کا نتیجہ بھی صحیح نکلا۔ اگر یہ دوسرے آرگومنٹ میں آپ کو دوں کہ تمام کتے گانا گاتے ہیں، ٹامی ایک کتا ہے، ٹامی بھی گانا گاتا ہے، یہ لاجیکلی بالکل ٹھیک ہے، لیکن اس کا نتیجہ ہمیں معلوم ہے کہ غلط ہے۔ کیوں غلط ہے؟ وہ اس لیے غلط ہے کہ اس کا جو پہلا پریمس ہے کہ تمام کتے گانا گاتے ہیں، وہ ہمارے تجربے سے مطابقت نہیں رکھتا۔ انسان کا شعوری علم، اس کا تجرباتی علم ہزاروں سال کے بعد اس نتیجے پہ پہنچا ہے کہ کتے گانا نہیں گا سکتے۔ تو لاجیکل آرگیومنٹ تو ٹھیک ہے، لیکن اس کا نتیجہ بالکل غلط ہے۔ لاجک صرف یہ بتاتی ہے کہ اگر آپ کا پریمس درست ہو تو آپ کا جواب بھی درست ہوگا، لیکن پریمس درست ہے یا نہیں، یعنی تمام انسان فانی ہے یا کتے گانا گاتے ہیں، یہ پریمسز ہیں، یہ درست ہے یا نہیں، لاجیکل آرگومنٹ اس کے بارے میں کچھ نہیں بتاتا، اور بتا سکتا بھی نہیں۔ اس سے بہت بڑا فلسافیکل ڈفرنس واقع ہو جاتا ہے لاجیکل آرگیومنٹس کے لیے، کہ آپ لاجک کو اگر سچ کا نیم البدل سمجھ لیں، لیکن آپ کے پاس پریمیسز آپ کے صحیح نہ ہو، تو آپ کا نتیجہ لازماً غلط نکلتا ہے، یا غلط اگر آپ کو بڑا لفظ لگ رہا ہے تو پھر
وہ کسی اور سے مختلف نکلتا ہے جس نے پریمیسز کو کسی اور انداز میں سمجھا ہے. یہ بات دھیان میں رکھیے, اس کو میں آگے بہت تفصیل سے سمجھانے کی کوشش کروں گا, کیونکہ اگر یہ بات آپ نے پکڑ لی تو پھر آپ لاجک اور ریالٹی کے فرق کو بہت اچھی طرح سمجھ پائیں گے. اب آگے چلنے سے پہلے ایک سوال کا جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ انسان منطق پہ, لاجک پہ اتنا اعتماد کیوں کرتا ہے. آپ جو ڈیبیٹ سنتے ہیں لاجیکلی سیکوینس سے چلیں, جی آپ کی بات میں کوئی لاجک نہیں ہے, بھائی آپ تو منطقی طور پر بالکل نابلد ہیں, وغیرہ وغیرہ, ہر کوئی ایک دوسرے کو یہ کہہ رہا ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ انسانی دماغ جو ایوالو ہوا ہے وہ ایک پیٹرن سیکنگ بیہیویئر کے اوپر ہے. انسان جو ہے, انسانی دماغ کہہ لیں, جب وہ چیزوں کو دیکھتا ہے, پہاڑوں کو دیکھتا ہے, بادلوں کو دیکھتا ہے, اپنے خاندان کو دیکھتا ہے, اپنے آپ کو دیکھتا ہے, تو وہ کوئی نہ کوئی پیٹرن ڈھونڈتا ہے, وہ کوئی نہ کوئی وجوہات تلاش کرتا ہے, وہ کوئی نہ کوئی ڈوز اینڈ ڈونٹس نکالنے کی کوشش کرتا ہے, ورنہ اس کو سب کچھ کیوٹک لگتا ہے. مطلب یہ کہ وہ اگر وہ اپنے رشتے اس نے بنائے ہیں تو اسی لیے بنائے ہیں کہ وہ ایک پیٹرن ہو جس کو وہ فالو کر سکے کسی نتیجے کی طرف, کہ یہ میرے دوست ہیں, ان کے ساتھ مجھے رہنا ہے, کھانا شیئر کرنا ہے, جنگ نہیں کرنی. یہ میرے دشمن ہیں, ان سے مجھے لڑنا ہے, کھانا چھیننا ہے, اور ان سے اپنے لوگوں کی حفاظت کرنی ہے. تو انسان ہمیشہ پیٹرن سیکھتا ہے یا سیکھنے کی کوشش کرتا ہے یا پیٹرن پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے. اس کی مثال ابھی میں نے کچھ دنوں پہلے ویڈیو بنائی تھی قرآن مجید کے جو نیومیریکل میریکلز کے اوپر, میتھمیٹیکل میریکلز کے اوپر, تو اس میں بھی یہی بتانے کی کوشش کی تھی کہ انسان کی دماغ کا ڈھانچہ ایسا ہے کہ وہ ہر چیز میں پیٹرن ڈھونڈتا ہے, وہ ہر چیز میں کوئی نہ کوئی منطقی ربط ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے, اس کے بغیر اس کو کیوس لگتا ہے. آج ہماری ٹیکنالوجی, ہماری میتھمیٹکس, ہماری فلسفی تمام کی تمام منطق پہ اسی لیے کھڑی ہوئی ہے کہ منطق دو چیزوں میں تعلق پیدا کرتی ہے. ان دو چیزوں میں تعلق پیدا کر کے آپ کو اس کا ایک نتیجہ دیتی ہے. انڈکٹیو یا ڈیڈکٹیو وہ ایک الگ بات ہے, لیکن آپ کو وہ ایک نتیجہ ضرور دیتی ہے جس سے پھر آپ مزید اپنے علم کو بڑھا سکتے ہیں. تو ہماری تمام کی تمام جو ہمارا علم ہے وہ منطق کے بغیر بالکل بے معنی ہے, یعنی دوسرے الفاظ میں وہ پیٹرنز کے بغیر بالکل بے معنی ہے. پیٹرنز اگر نہ ہوں تو آپ بایولوجی نہیں پڑھ سکتے, بایولوجی میں ہی پیٹرنز ہوتے ہیں, کیمسٹری, میتھمیٹکس, فزکس, فلسفہ, ہر چیز کے اندر پیٹرنز موجود ہیں. لہٰذا ہمارا اس دنیا کو, اس کائنات کو سمجھنے کی ہماری تمام کی تمام ایفرٹ, تمام کوشش منطق یا لاجک کے اوپر بیس کرتی ہے. اس لیے انسان اس پہ اس قدر زیادہ اعتماد کرتے ہیں. لیکن ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ لاجک غلطی کر سکتی ہے. لاجک آپ کو دو پریمیسز کے درمیان صحیح اور غلط کا فیصلہ نہیں کر سکتی. تو پھر ہم اس پہ اعتماد کیوں کرتے ہیں؟ ہم اس پہ اعتماد اس لیے کرتے ہیں کہ ہمارا ذہن پیٹرن سیکھیں گے. لیکن اگر پہ لاجک غلط ہے تو میتھمیٹکس کیوں اس قدر ایکوریٹ ہے؟ وہ جو آئنسٹائن کا بہت ہی مشہور قول ہے کہ سب سے زیادہ نہ سمجھ میں آنے والی بات یہ ہے کہ یہ کائنات سمجھ میں آتی ہے. The most incomprehensible thing about this universe is that it is comprehensible. تو یہاں پہ کیا ہوتا ہے؟ تو لاجک یا منطق جو ہے یہ آپ یوں سمجھیے میتھ کی گرامر ہے. جیسے کہ آپ کوئی زبان آپ بولتے ہیں, اس کی گرامر اس کے اندر ہوتی ہے, یعنی اس کے جملوں میں چھپی ہوئی ہوتی ہے جس سے آپ اس زبان کے صحیح اور غلط کا فیصلہ کرتے ہیں. وہ سامنے نہیں ہوتی لیکن اس سے صحیح اور غلط کا فیصلہ کرتے ہیں. یعنی کہ اگر کوئی یہ کہے کہ فراز تم کب آؤ گی, تو مجھے گرامر سے معلوم ہے کہ یہ بات غلط ہے, لیکن یہ اس جملے کی ساخت کے اندر چھپا ہوا ہے. بالکل ویسے ہی لاجک یا منطق جو ہے وہ میتھمیٹکس کی گرامر ہے. اس کے بغیر میتھمیٹیکل رولز کام نہیں کرتے, اور یہ بہت ہمارے معاون ہیں جیسے ہم جانتے ہیں کائنات کو سمجھانے اور سمجھنے کے لیے. تو لاجک بہرحال لمیٹڈ تو ہے لیکن انتہائی طاقتور بھی ہے. اب فزکس کے لحاظ سے کچھ باتیں سمجھتے ہیں. آپ کوئی بھی ایکویشن لے لیجئے, جیسے F=ma یا E=mc². یہ حقیقت کی کہنا چاہیے ڈسکرپشن نہیں ہے, یعنی E=mc². یہ جو ہے کسی حقیقت کا بیان نہیں ہے, یہ ایک حقیقت کی سمبولک ڈسکرپشن ہے. یعنی کہ روشنی اس رفتار سے سفر کرتی ہے تو ماس انرجی میں جو بدلاؤ آتا ہے یہ اس ریالٹی کے بدلنے کی ڈسکرپشن ہے, یعنی اس کی ایک سمبولک ڈسکرپشن ہے. یہ حقیقت نہیں ہے, یعنی یہ ریالٹی اٹ سیلف نہیں ہے. تو میتھمیٹکس ہو یا فزکس ہو یا کیمسٹری کی ایکویشنز ہو, یہ تمام کی تمام آپ کو ایک انٹلیکچوئل ماڈل دیتی ہیں ریالٹی کو سمجھنے کا. دے آر ناٹ ریالٹی ان اٹ سیلف. یہ ایکویشنز ریالٹی نہیں ہوتی. یعنی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ E=mc² جو ہے یہ کائنات کی حقیقت ہے. آپ یہ کہتے ہیں کہ E=mc² کائنات کی ایک بہت بڑی حقیقت وقت اور مادے کے تعلق کو ناپنے کا ایک انسانی علم ہے, ایک انٹلیکچوئل ماڈل ہے. تو یہ فرق بہت ضروری ہے سمجھنا کہ لاجک ہو یا میتھمیٹکس ہو, یہ تمام کے تمام حقیقت
کو ایک سمبولک فنومینا بنا کے آپ کے سامنے رکھتے ہیں. یہ حقیقت کو ایک انٹلیکچوئل ماڈل میں آپ کے سامنے رکھتے ہیں تاکہ آپ اس کو سمجھ سکیں. یہ مکمل حقیقت نہیں ہوتی. اگر یہ مکمل حقیقت ہوتی تو اس میں کبھی غلطی نہیں ہوتی. لیکن میں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں میتھمیٹکس کی. یہ اسٹرنگ تھیوری ہے یا ایم تھیوری ہے. اس کی میتھمیٹکس مجھے ایڈوانس میتھمیٹکس نہیں آتی، لیکن جن کو آتی ہے انہوں نے لکھا ہے کہ اس کی میتھمیٹکس بہت ہی خوبصورت ہے. اس کی میتھمیٹکس کائنات کو بہت اچھے طریقے سے ایکسپلین کرتی ہے. لیکن پھر وہی آ جاتا ہے کہ جب آپ میتھمیٹکس کو خوبصورت بناتے ہیں تو اس میں آپ کو ایسی چیزیں ماننی پڑتی ہیں میتھمیٹکس کو لے کر جو حقیقت میں موجود نہیں ہیں. جیسے کہ ایم تھیوری اور اسٹرنگ تھیوری میں جو ہے وہ 11 ڈائمینشنز ہوتی ہیں، جبکہ ہماری دنیا میں 3 ڈائمینشنز ہیں. اس میں آپ ٹائم شامل کر لیں تو 4 ڈائمینشنز ہیں. تو یہ ڈائمینشنز اس خوبصورت میتھمیٹکس سے نکل آئیں، لیکن یہ حقیقی نہیں ہے. یہ شعوری تجربے سے باہر ہے. یہ ہماری ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ سے جو ہم کائنات کو سمجھتے ہیں، پھر لاز آف فزکس کو سمجھتے ہیں، اس سے باہر ہیں. یعنی دوسرے الفاظ میں کائنات 11 ڈائمینشن کی طرح بیہیو نہیں کرتی، وہ 3 ڈائمینشنز کی طرح بیہیو کرتی ہے. لیکن میتھمیٹکس میں میتھمیٹیکل ٹرو ہے، یہ میتھمیٹیکلی پروون ہے کہ 11 ڈائمینشنز اگر ہم فرض کر لیں تو ہماری کائنات بڑی خوبصورت انداز میں ایکسپلین ہو جاتی ہے. لیکن پھر وہی مسئلہ آ جاتا ہے. دوسری مثال اس کی ہے، جیسے بلیک ہولز ہم نے ڈسکور کیے تو میتھمیٹکس میں وائٹ ہولز بھی موجود ہیں. لیکن وہی بات ہے، خوبصورتی ہے میتھمیٹکس کی، ایکسپلین بھی کر دیتے ہیں بہت سارے فنومینا جو ہم میجر کرتے ہیں، لیکن یہ حقیقت میں موجود نہیں ہے. تو یہ فرق آ جاتا ہے لاجک اور میتھمیٹکس میں کہ ان کو سچ ماننے کا جو واحد ذریعہ ہے وہ انسان کا تجربہ ہے، وہ انسان کا شعوری علم ہے. نہیں تو آپ اس کو کبھی بھی سچ نہیں مان سکتے. یعنی آپ اس کو لاجیکل ٹروتھ تو کہہ سکتے ہیں، آپ اس کو میتھمیٹیکل پروف بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن اس کو آپ سچ یا حقیقت نہیں کہہ سکتے. ابھی میں سن رہا تھا ایک اور ڈیبیٹ، تو اس میں ایک صاحب فرمانے لگے کہ لاجیکل ایویڈنس بھی ہوتی ہے. یہ بالکل غلط بات ہے. لاجیکل ایویڈنس نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی. لاجیکل پروف ہوتا ہے، لاجیکل آرگومنٹ ہوتا ہے، لاجیکل ایویڈنس نہیں ہو سکتی. یہ ایک ناممکن بات ہے. چلیے آگے چلتے ہیں. اب ایک سوال یہ بھی آ جاتا ہے کہ کیا ریالٹی لاجیکل ہے؟ دوسرے الفاظ میں جو ہماری حقیقت ہے وہ ہے کیا وہ بالکل ریشنل ہے؟ تو جب تک ہم کلاسک میکینکس پڑھ رہے تھے، جب تک ہم چاند تک پہنچے تھے، تب تک یہ باتیں ٹھیک تھیں کہ ٹھیک ہے ہماری میتھمیٹکس جو ہے وہ لاجیکل ہے اور اس سے ہماری ریالٹی ایکسپلین ہوتی ہے. لیکن برا ہو کوانٹم میکینکس کا کہ اس نے آگے سب کچھ بدل دیا. کوانٹم میکینکس نے ہماری کائناتی جو سمجھنے کی جو ہماری دریافت تھی اس میں بہت بڑا بھونچال پیدا کر دیا. وہ کیسے؟ آپ سب جانتے ہیں کہ پارٹیکل جو ہوتا ہے وہ ویو بھی ہوتا ہے اور پارٹیکل بھی ہوتا ہے. وہ ایک ہی ٹائم میں سپر پوزیشن پر بھی ہوتا ہے. کوانٹم پارٹیکلز انٹینگلڈ بھی ہوتے ہیں کہ ایک کا چارج ہے وہ دوسرے کے چارج کے اپوزٹ ہوگا، چاہے ان کے درمیان لاکھوں یا اربوں نوری سال کا فاصلہ ہو، تب بھی وہ الگ ہوگا. تو یہ کوانٹم میکینکس نے آ کے پھر یہ سب کچھ بگاڑ دیا کہ یہ پھر irrational ہو گیا. وہ کیسے؟ کہ جو کوانٹم پارٹیکلز ہوتے ہیں وہ کہنا چاہیے کہ ویو بھی ہوتے ہیں اور پارٹیکل بھی ہوتے ہیں. جیسے ہم انہیں میجر کرتے ہیں وہ کولیپس کر جاتا ہے ویو فنکشن کا. یہ بڑا مشہور ہے، میرے خیال سے ہر کوئی جو فلسفہ اور سائنس پڑھتا ہے یا سنتا ہے ڈیبیٹس وہ یہ جانتا ہوگا. لیکن یہ جو پارٹیکل کا ویو فنکشن کا جو کولیپس کرنا ہے، ویو کا پارٹیکل میں تبدیل ہونا ہے، یہ irrational ہے کیونکہ یہ رینڈم ہوتا ہے. یہ آپ کو کبھی نہیں بتاتا کہ یہ کیوں ہوا ہے. جس چیز میں کیوں نہیں ہے، جس میں وجہ نہیں ہے، جس میں کاز نہیں ہے، وہ چیز رینڈم ہوتی ہے. اور رینڈم چیز کبھی بھی لاجیکل یا ریشنل نہیں ہو سکتی. تو آج ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ میکرو لیول پہ کائنات لاجیکل ہے، میتھمیٹیکل ہے، لیکن نیچے جا کے سب ایٹامک پارٹیکلز کے لیول پہ کائنات irrational ہے. یا اس کو آپ یوں سمجھیے کہ میکرو لیول پہ ہماری موجودہ لاجک اس کو ایکسپلین کر دیتی ہے، موجودہ میتھمیٹکس اس کو ایکسپلین کر دیتی ہے، ڈیفائن کر دیتی ہے بہت اچھے طریقے سے. لیکن جیسے ہی ہم سب ایٹامک پارٹیکلز کی دنیا میں جاتے ہیں تو ہمیں ایک نئی لاجک، ایک نئی منطق، ایک نئی میتھمیٹکس ایجاد کرنی پڑے گی. ابھی تک تو ہم نہیں کر پائے، لیکن بہرحال کائنات لاجکس یا میتھمیٹکس کو فالو نہیں کرتی. سب ایٹامک لیول یونیورس از irrational. یہ بات تھوڑی سی مشکل ہے، اگر سمجھ میں نہ آئے تو دوبارہ سنیے گا اس سے پہلے کہ آپ غصے میں آ کے تنقید کرنے لگ جائیں. یہ میں آپ کو میرا جتنا میں سمجھ سکا ہوں یہ بالکل سچ بات ہے جو آپ کو بتا رہا ہوں. اب بات کرتے ہیں انسانی سمجھ کی. جیسے میں نے پہلے بتایا کہ انسان کا جو دماغ ہے وہ پیٹرن سیکھنگ ہے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پیٹرن سیکھنگ کیوں ہے؟ انسان کا دماغ پیٹرن سیکھنگ
سچائی جاننے کے لیے نہیں ہوتا. انسان کا دماغ پیٹرن سیکنگ ہوتا ہے سروائیول کے لیے. یعنی انسانی دماغ اس طرح کام نہیں کرتا کہ مجھے اس چیز کا سچ جاننا ہے. انسانی دماغ پیٹرن بناتا ہے کہ میرے لیے ابھی کیا بینیفیشل ہے, میرے لیے کس طرح خطرے سے بچاؤ ممکن ہے, کس طرح میں اپنے لیے بھوک, بیماری یا کوئی اور مصیبت جو ہے وہ کم کر سکتا ہوں. انسانی دماغ اس طرح سوچتا ہے. جب آپ کوئی اچھی آپ کو جاب ملتی ہے تو اس میں آپ یہ نہیں دیکھتے کہ اس کا مقصد کیا ہے, اس سے میری کون سی میٹافزیکل نیڈ پوری ہوگی, کون سی میری روح کو سرشاری ملے گی. آپ اس میں پیکج دیکھتے ہیں, کیونکہ وہ پیکج جو ہے, تنخواہ کا پیکج, چھٹیوں کا پیکج, وہ ڈیفائن کرے گا کہ وہ آپ جاب لیں گے یا نہیں. 9 out of 10 ٹائمز اگر آپ اس قدر اونچے ہیں, مطلب کہ آپ کو پیسے کی پرواہ نہیں ہے, یا آپ اتنے زیادہ قابل ہیں کہ ہر کوئی آپ کو بہت زیادہ پیسہ دے گا, تو پھر وہ ایک الگ بات ہوتی ہے. لیکن جنرلی اسپیکنگ پیکج ڈیفائن کرتا ہے کہ آپ کون سی جاب لیں گے. اس جاب کا مقصد, اس کے معنی, اس کی سچائی یہ ڈیفائن نہیں کرتی. تو ہمارا جو برین ہے, جو ایوالو ہوا ہے یا خدا نے بنایا, جو بھی آپ ماننا چاہیں, وہ پیٹرن سیکنگ ہے, وہ ٹروتھ سیکنگ نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ ہمارے ساتھ بہت ساری پریشانیاں لگی ہوئی ہیں. جیسے کہ ہمارے ساتھ کنفرمیشن بائس ہوتی ہے, سب کانشیس ہوتی ہے کہ ہم صرف چیزوں کے ان پہلوؤں کو دیکھتے ہیں جس سے ہمارے پری فارمڈ, پہلے سے قائم شدہ تصورات سچ ثابت ہو جائیں. ہم جذبات سے بہت متاثر ہوتے ہیں. اگر آپ کو غصے میں اگر آپ ہیں تو پھر آپ منطقی طور پہ, ریشنل طور پہ نہیں سوچ سکتے. آپ کے جذبات آپ کو گورن کرتے ہیں کہ آپ چیخیں گے, چلائیں گے, کیا کیا برا بھلا بولیں گے. تو آپ کے جذبات جو ہیں وہ آپ کی لاجک یا منطقی ذہن کو بالکل ہی بھیج دیتے ہیں پیچھے. ہمیشہ انسان انکانشیسلی سب سے پہلے اپنے بلیف ڈیفینڈ کرتا ہے. یعنی کہ اگر میں خود بھی جانتا ہوں کہ کوئی بات میں ابھی 100% شور نہیں ہوں, لیکن کوئی اگر تنقید کر دے تو میں بالکل اس کو ڈیفینڈ کرنے نکل جاؤں گا. یہ ایک انسانی دماغ کی کمزوری ہے جو اس کے سروائیول کے لیے ضروری ہے. اگر ہماری کنفرمیشن بائس نہ ہو تو ہم سروائیو نہیں کر پائیں گے. اگر ہم ہمیشہ سے ان چیزوں کی سچائی کنفرم نہ کریں جو ہم پہلے سے مانتے ہیں, تو ہمارے لیے سروائیول مشکل ہو جائے گا. یہ ایک الگ موضوع ہے, اس پہ پھر کبھی بات کریں گے. لیکن بہرحال انسانی دماغ جو ہے, یا انسانی دماغ کا جو ورکنگ ہے, وہ پیٹرن سیکنگ ہے, ٹروتھ سیکنگ نہیں ہے. اس میں کنفرمیشن بائس ہوتی ہے, اس میں لاجیکل فیلیسیز ہوتی ہیں, اس میں ایموشنز جو ہے انسان کے منطقی ذہن کو خراب کر دیتے ہیں, اس میں انسان سب کانشیسلی اپنے بلیف ڈیفینڈ کرنے پہ مجبور ہوتا ہے, چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے. دونوں باتیں درست ہیں. اب میں ایک اور assumption بھی جو ہے وہ درست کرنا چاہتا ہوں. اکثر لوگوں کو یہ لگتا ہے, خاص طور پہ جب مومن حضرات ہم جیسے مردود مولدوں سے بات کرنے کے لیے آتے ہیں, میں مردود صرف اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں, باقی سارے مولد بہت بہترین انسان ہیں, تو جب ہم سے بات کرنے آتے ہیں تو ہمیں سائنٹزم کا بڑا وہ کہتے ہیں کہ سائنس کو آپ مانتے ہیں, اس کے علاوہ آپ کچھ نہیں مانتے, سائنس تو خود بلیف سسٹم پہ کھڑی ہوئی ہے. یہ کچھ حد تک یہ بات درست ہے. وہ ایسے کہ سائنس کچھ چیزوں کو مان کے آگے چلتی ہے. مثال کے طور پہ انسان یا مان چکا ہے کہ کائنات میں آرڈر ہے, کائنات میں نظم و ضبط موجود ہے, کائنات میں جو پاسٹ ہے وہ فیوچر کو پریڈکٹ کرتا ہے. نیچرل لاز یعنی لاز آف فزکس کنسسٹنٹ ہوتے ہیں, اور ہمارے سینسز, ہمارا جو سینسری انپٹ ہے وہ بہت زیادہ ریلائبل ہے. میں ہر ایک کے بارے میں کچھ باتیں بتاتا ہوں. پہلی بات یہ کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یونیورس میں نظم موجود ہے, یہ ہم مانتے ہیں. کیا میں اس کو ثابت کر سکتا ہوں, پروف کر سکتا ہوں؟ نہیں کر سکتا. یعنی میں اس کا لاجیکل پروف دے سکتا ہوں, لاجیکل آرگومنٹ دے سکتا ہوں, میں اس کا میتھمیٹیکل آرگومنٹ بھی دے سکتا ہوں, لیکن میں سائنٹیفک میتھڈ سے یہ پروف نہیں کر سکتا. یعنی میں کوئی بھی سائنسدان یہ کبھی بھی پروف نہیں کر سکتا سائنٹیفک میتھڈ کو استعمال کر کے, جس میں فالسیفیکیشن ٹیسٹنگ ہوتی ہے, ریپیٹیبلٹی ٹیسٹنگ ہوتی ہے, وغیرہ وغیرہ, کہ یہ کائنات میں نظم و ضبط ہے. دوسرا یہ کہ ہم یہ کبھی بھی ثابت نہیں کر سکتے کہ نیچرل لاز کنسسٹنٹ ہوتے ہیں. یعنی کہ اگر میں سی لیول پہ 100 ڈگری پہ پانی رکھوں گا تو وہ ابلے گا. میرے پاس ایسا کوئی سائنٹیفک میتھڈ موجود نہیں ہے کہ میں نیچرل لاز کنسسٹنٹ ہونے کو ثابت کر سکوں سائنٹیفکلی. میں اس کو لاجیکلی ثابت کر سکتا ہوں, میتھمیٹیکلی ثابت کر سکتا ہوں, سائنٹیفک میتھڈ سے ثابت نہیں کر سکتا. پھر جو ہے ہم کبھی بھی یہ ثابت نہیں کر سکتے کہ فیوچر جو ہے وہ ماضی کے جیسا بیہیو کرے گا. یعنی میں کوئی بھی سائنٹیفک میتھڈ سے آپ کو یہ نہیں بتا سکتا کہ کل سورج طلوع ہوگا. ابھی یہاں نیو یارک میں رات ہو رہی ہے, تو کل سورج طلوع ہوگا, میں یہ ثابت نہیں کر سکتا, لیکن میں یہ مانتا ہوں کہ ایسا چیزیں ہوں گی. تو سائنس جو ہے ان ازمپشنس کو سائنٹیفکلی پروف کر سکتی ہے. اس کا جواب ہے نہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ ان ازمپشنس کو سچ مان کر ایکسپیریمنٹس کرتی ہے, تھیوریز بناتی ہے, ہائپوتھیسز کریٹ کرتی ہے, وہ ان کو مان کے آگے چلتی ہے. تو لیکن پھر ہم ان کو مانتے کیوں ہیں؟ وہ اس لیے مانتے ہیں کہ یہ ہمارے تجربے کا حصہ ہیں. یعنی یہ
ہم اس کائنات کے سسٹم کے اندر رہتے ہوئے تو ان کو غلط یا صحیح ثابت نہیں کر سکتے، لیکن یہ ہمارے روز کے تجربے کا حصہ ہے، یہ ہمارے شعوری علم کا حصہ ہے، اس لیے ہم اس کو بالکل سچ مانتے ہیں۔ یہ بہت بڑا فرق ہے سائنٹیفک میتھڈ میں، سائنٹیفک پروف میں، لاجیکل پروف میں اور میتھمیٹیکل پروف میں۔ لاجیکل پروف میں آپ نے آرگومنٹ سے پروف کر دیا، جیسے کلام کاسمولوجیکل آرگومنٹ ہے یا خدا کے لیے یا کوئی اور آرگومنٹ ہے ایتھکس کے لیے، مورالٹی کے لیے۔ تو میتھمیٹکس میں آپ نے پروف کر دیا ایکویشنز کے ذریعے کہ جو ہے اسٹرنگ تھیوری کی، جیسے میں نے آپ کو مثال دی۔ سائنٹیفک میتھڈ میں آپ کو اس کو فالسیفائی کرنا پڑے گا، اور فالسیفائبلٹی آپ کو بتائے گی کہ یہ سائنٹیفک میتھڈ سے پروف ہو سکتا ہے یا نہیں۔ یہ 3 طریقے ہیں سچ تک پہنچنے کے لیے، لیکن ہم ان تینوں طریقوں سے جو ہے سائنٹیفک میتھڈ کو لے کے ہم ان جو میں نے assumptions بتائی ہیں ان کو ثابت نہیں کر سکتے۔ لاجیکلی کر سکتے ہیں اور میتھمیٹیکلی کر سکتے ہیں، سائنٹیفکلی نہیں کر سکتے، لیکن یہ ہمارے شعور کا حصہ ہے۔ جب ہمارے شعور کا حصہ ہے تو ہم اس کو سچ مانتے ہیں، اور یہ بار بار ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ کائناتی سچ ہیں، یہ تمام چیزیں کہ نیچرل لاز کنسسٹنٹ ہوتے ہیں، ماضی فیوچر کو پریڈکٹ کرتا ہے، اور کائنات میں نظم و ضبط ہے۔ یہ بھی تھوڑی سی مشکل بات ہے، اس لیے میں نے اس کو کئی دفعہ ریپیٹ کیا ہے، امید ہے کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے اس کو۔ تو یہ بھی بات بہت ضروری ہے۔ یہاں میں کرٹ گوڈل کا ذکر بھی کرنا چاہتا ہوں، اس کا ذکر بھی انجم بھائی نے کیا تھا کہ کرٹ گوڈل نے یہ کہا کہ اگر کوئی سفیشینٹ کمپلیکس سسٹم، لاجیکل سسٹم جو ہے وہ کمپلیکس ہے، تو اس میں کئی ایسے ایگزیمز ہوں گے، کئی ایسی باتیں ہوں گی جو ٹرو ہوں گی، لیکن وہ سسٹم خود پروف نہیں کر سکتا۔ اس کی بڑی اچھی مثال ہے ویڈیو گیم کی۔ ویڈیو گیم کے اندر اگر کوئی کیریکٹر کانشیس ہو جائے تو وہ کبھی بھی پروف نہیں کر سکتا کہ اس کا کریٹر ہے یا نہیں ہے، وہ نہیں کر سکتا۔ بالکل ایسے ہی کرٹ گوڈل والی یہ جو انکمپلیٹ تھیورم ہے، اس کو آپ جو میں نے بھی آپ کو assumptions بتائی ہیں، ان پہ بھی رکھ کے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ میں کائنات کے اندر رہتے ہوئے یہ سب چیزیں جو میں نے ابھی بتائیں یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ نیچرل لاز کنسسٹنٹ ہیں، فیوچر جو ہے وہ ماضی جیسا بیہیو کرے گا، یہ میں ثابت نہیں کر سکتا کائنات کے اندر رہتے ہوئے۔ مجھے کائنات سے باہر جا کے ان کو ثابت کرنا پڑے گا، لیکن میرے شعوری تجربے سے یہ چیزیں سچ ہیں۔ تو وہی کرٹ گوڈل کا جو انکمپلیٹنس تھیورم ہے، جو یہ بتاتا ہے آپ کو کہ کسی لاجیکل کمپلیکس سسٹم میں there are few axioms that are true but cannot be proven within the system۔ آپ اس سسٹم کے اندر رہ کے اس کو پروف نہیں کر سکتے۔ اب تھوڑی سی بات کرتے ہیں کلام کاسمولوجیکل آرگیومنٹ میں۔ کلام کاسمولوجیکل آرگیومنٹ آپ سب جانتے ہیں کہ ہر چیز کا ایک کاز ہوتا ہے، یعنی ہر محدث کا حادث ہوتا ہے، یعنی جو چیز کریٹڈ ہے اس کا ایک کریٹر ہوتا ہے۔ تو کائنات بھی حادث ہے تو اس کا بھی محدث ہونا چاہیے۔ شاید میں اردو لفظ آگے پیچھے کر دوں تو آپ سمجھ جائیے گا کہ ہر کازڈ چیز کا کوئی کاز ہوتا ہے، تو کائنات کا بھی کوئی کاز ہونا چاہیے۔ اس میں چند پرابلمز ہیں جو میں آپ کے سامنے باری باری پیش کرتا ہوں۔ پہلے تو یہ کہ اس میں اسپیشل پلیڈنگ آ جاتی ہے کہ ہر چیز کا کاز ہے، لیکن جب ہم کہتے ہیں کہ کیا خدا کا بھی کاز ہے تو آپ کہتے ہیں نہیں، خدا جو ہے وہ ان کازڈ ہے۔ خدا ان کازڈ کیوں ہے؟ کیونکہ نہیں تو پھر انفینٹ ریگریس آ جائے گی۔ انفینٹ ریگریس کو میں ابھی زیادہ نہیں چھیڑوں گا کیونکہ وہ بات پھر بہت لمبی ہو جائے گی۔ پھر اس میں دوسری پرابلم کازیلٹی آ جاتی ہے۔ کازیلٹی ہم آبزرو کرتے ہیں کائنات کے اندر رہتے ہوئے۔ کازیلٹی کے لیے ہمیں کیا چاہیے؟ کازیلٹی کے لیے ہمیں انسانی دماغ کی ضرورت ہوتی ہے، انسانی دماغ کے نیورونل کنیکشنز کی ضرورت ہوتی ہے، پھر ہمیں منطقی سسٹم کی ضرورت ہوتی ہے، میتھمیٹکس کی ضرورت ہوتی ہے، تب ہم ریالٹی کو بتاتے ہیں کہ ریالٹی جو ہے وہ لاجیکل ہے، کنسسٹنٹ ہے، وغیرہ وغیرہ، اور اس میں پھر ہم کازیلٹی نکالتے ہیں۔ تو یعنی کازیلٹی ہمارے شعوری علم کے اندر قید ہے، یعنی اگر انسان کا شعوری علم اس سے لے لیا جائے تو وہ کازیلٹی کو نہیں پا سکتا۔ لہٰذا کازیلٹی اس کائنات کے اندر ایک انسان جیسی باشعور مخلوق کے دماغ کے اندر موجود ہوتی ہے۔ میں انسان جیسی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم ہو سکتا ہے کہ شعور کئی طرح کے ہوں، ہم صرف انسانی شعور سے واقف ہیں، لیکن کازیلٹی اس طرح ایک کائنات کے اندر موجود ہے۔ کائنات کے اندر بھی وہ کہاں موجود ہے؟ انسانی دماغ والے شعور کے اندر موجود ہے۔ تو یہ کائنات کی پراپرٹی نہیں ہے، یہ انسان کی شعور کی پراپرٹی ہے جو کائنات پہ وہ امپلیمنٹ کر کے چیزیں ڈرائیو کرتا ہے۔ یہ حقیقت کا بیان نہیں ہے، یہ ایک حقیقت کی سمبولک ڈسکرپشن ہے جس کو انسان اپنے دماغی صلاحیت کے ساتھ سمجھتا ہے۔ میں یہ کیوں اس پہ زور دے رہا ہوں کہ انسان کی دماغی صلاحیت کیا اس قابل ہے کہ پوری کائنات کو سمجھ لے؟ ہم نہیں جانتے، کیونکہ ہماری آبزرویبل ڈیٹا جو ہے وہی اتنا کم ہے۔ ابھی ہم 4% میٹر کو جانتے ہیں، 93
बिलियन लाइट ईयर्स तक हमने कायनात देखी है, वो भी सिर्फ तस्वीरों में देखी है, कोई सैंपल नहीं है, कोई गया नहीं है। तो हमारा इल्म जो है वो बहुत ही कम है टेक्नोलॉजी को लेके भी, और हमारा शऊर जो है वो भी शायद बहुत कम है इस कॉम्प्लेक्स चीज़ों को समझने के लिए। जब भी तो इंसान ने एआई बनाई है, अगर हमारा शऊर इस काबिल होता है कि हम सबको समझ जाते तो एआई को तख्लीक करने की ज़रूरत ही नहीं थी। हम जानते हैं कि हमारे अंदर प्रॉब्लम्स हैं, हमारी मेमोरी इतनी ख़ास नहीं है, हमें जो डेटा मिलता है तकरीबन 99% डेटा जो है दिमाग मिटा देता है या उसको सबकॉन्शियस के कॉरिडोर में डाल देता है जहाँ हमारी एक्सेस नहीं होती। मैं अपने लाशऊर में जाके चीज़ें नहीं निकाल सकता, वो मेरा लाशऊर मेरे शऊर के कंट्रोल से बिल्कुल बाहर है। तो ये सब प्रॉब्लम्स हैं हमारे शऊर के अंदर। तो हमारी तमाम लिमिटेशंस के साथ जो हम समझते हैं कायनात को, उसको हम कॉजेलिटी कहते हैं। उस कॉजेलिटी को मैं कायनात से बाहर प्रोजेक्ट नहीं कर सकता। जो मैंने बताया अभी कि मेरे पास ऐसा कोई ज़रिया नहीं है कि मैं उस कॉजेलिटी को कायनात से बाहर प्रोजेक्ट करके उसके हकीकी या हकीकत का वाहिद सच्चा परतो बनाने का मैं दावा कर सकूं। ये मेरे लिए मुमकिन नहीं है, ये नामुमकिन बात है। ये बिल्कुल ऐसा ही है। इसको मैं आपको एक मिसाल से समझाता हूँ कि अगर आपके पास से गोल्ड फिश है, आप गोल्ड फिश जो है वो एक्वेरियम में रहती है, या चलिए गोल्ड फिश को भी छोड़िए, आप समंदर में कोई मछली है, डॉल्फिन मछली है, उसको शऊर मिल जाता है, यानी लाखों साल के इर्तिक़ा के बाद वो बाशऊर हो जाती है, जैसे कि आज इंसान बाशऊर है। इंसान ख़त्म हो गया, इंसान तबाह हो गया, न्यूक्लियर वॉर हो गई, जो भी हो गया, इंसान नहीं है। अब डॉल्फिन जो है वो एक बाशऊर मखलूक है समंदरों के अंदर। अब वो ये समझेगी कि जो पानी है आसपास, उसमें जो लॉज ऑफ फिज़िक्स हैं, जो वहाँ पे नेचर है, जो वहाँ पे ग्रेविटी है, जो वहाँ पे लाइट की बेंडिंग है, जो वहाँ पे रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन का फ़र्क है, यही वाहिद सच्चाई है। और जो मुझे दूर सहरा दिख रहा है या साहिल दिख रहा है, वहाँ पे भी यही उसूल अप्लाई होंगे। तो ये इस तरह की बात है कि हम वो डॉल्फिन मछली है जो आसमान देख रही है और जो सहरा या साहिल समंदर देख रही है, और वो ये समझ रही है कि मेरे पास जो पानी है, यहाँ जो लॉज ऑफ फिज़िक्स हैं, यहाँ जो रैशनैलिटी है, यहाँ जो मैथमेटिक्स है, वो बिल्कुल इस काबिल है कि उस रियलिटी को जो मैं देख सकती हूँ या दूर से समझ सकती हूँ, उसको भी वो एक्सप्लेन कर देगी। तो ये जो हम कॉजेलिटी कायनात में डालते हैं, ये वाली फैलेसी है कि आप अपने कायनाती समझ को, जो आपकी समझ जो आपके 3 डायमेंशन और इंसानी दिमाग के अंदर कैद है, उसको आप प्रोजेक्ट कर दें इस कायनात के ऊपर, जबकि आप बिल्कुल नहीं जानते कि वहाँ पे क्या सूरत हाल होगी, क्या लॉज ऑफ फिज़िक्स होंगे, क्या कॉन्स्टेंट्स होंगे, वो आप बिल्कुल नहीं जानते। तो इसलिए ये अज्यूम करना एक बिल्कुल गलत बात है। तीसरी जो है बड़ी मशहूर है, इसको कंपोजिशन फैलेसी कहते हैं। कंपोजिशन फैलेसी ये होती है कि आपने चीज़ों के अज्जा को देख के उसके होल पे हुक्म लगा दिया कि कायनात में चूँकि हर चीज़ कॉजेलिटी का प्रिंसिपल फॉलो करती है, तो लाजमन कायनात को भी ये फॉलो करना चाहिए। इसकी एक मिसाल है छोटी सी कि हर इंसान की माँ होती है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि इंसानियत की भी माँ होती है। तो इस तरह आप इसको देख सकते हैं कि कोई चीज़ जो मजमुआ है, ज़रूरी नहीं है कि वो अपने पार्ट्स के जैसी हो या उन पे डिपेंडेंट हो, वो उनसे अलग भी एग्जिस्ट कर सकती है। अच्छा, अब बात करते हैं बिग बैंग की। बिग बैंग के बगैर तो बात ख़त्म होती ही नहीं हमारी। तो जब हम कायनात के आगाज़ की बात करते हैं, जो ब्रदर दावा ने भी कई मरतबा कहा, बाकी लोग भी कई मरतबा कह चुके हैं कि कायनात का आगाज़ था और वो कायनात का आगाज़ खुदा नहीं किया और वो मेटाफिज़िकल था। वो क्यों कहते हैं, क्या लॉजिकल आर्गूमेंट से, उसको छोड़ देते हैं अभी। देखिए, हम पहले जानते थे सिंगुलैरिटी सिर्फ एक तरीक़ा था बिग बैंग के शुरू होने का, जो अगर मुझे सही याद है तो रॉजर पेनरोज और स्टीफन हॉकिंग ने दिया था। इसके अलावा भी बहुत सारे मॉडल्स हैं, लेकिन बस सिंगुलैरिटी जो है वो कहना चाहिए मशहूर हो गई। आज हम कहते हैं कि वहाँ पे क्वांटम फ्लक्चुएशंस थी, यानी कि वैक्यूम के अंदर रैंडम इवेंट्स हो रहे थे। उन रैंडम इवेंट्स से बिग बैंग हुआ। यानी वैक्यूम था, वैक्यूम के अंदर वर्चुअल पार्टिकल्स से वर्चुअल पार्टिकल्स जो हैं वो फिर फिजिकल या मटेरियल पार्टिकल्स बने, यानी एनर्जी जो है वो मास में कन्वर्ट हुई। ये मैं थोड़ी छोटी सी बात बता दूं कि जो मास और एनर्जी का जो कॉन्सेप्ट है, ये बड़ा ज़बरदस्त है कि एनर्जी मास में कन्वर्ट हो सकती है और मास एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है। तो ये बात अगर आप समझेंगे तो आप क्वांटम फ्लक्चुएशंस को और उसके कैज़मीर इफेक्ट, जो मैं कई दफ़ा बता चुका हूँ पहली वीडियोज़ में, कि वर्चुअल पार्टिकल्स से रियल पार्टिकल्स वजूद में आते हैं। तो आज हम ये कहते हैं कि क्वांटम फ्लक्चुएशंस थी जिसने बिग बैंग का आगाज़ किया एक वैक्यूम के अंदर। यानी कि कायनात में का आगाज़ जो है, उसका भी जो नुक्ता आगाज़ है वो मटीरियल है। अब आप कहेंगे नहीं, वो फ्लक्चुएशंस कैसे हुई? तो आज हम जानते हैं, और ये एक्सपेरिमेंटली प्रूवन बात है, कि ये क्वांटम फ्लक्चुएशंस जो होती हैं ये रैंडम होती हैं। अभी मैंने आपको बताया कि क्वांटम मैकेनिक्स में रैंडमनेस होती है। वहाँ पे कॉज और इफ़ेक्ट उस तरह नहीं होते कि कॉन्शियस कॉज और उसका एक इफ़ेक्ट हो, या एक बाकायदा कॉज हो जिसका एक इफ़ेक्ट हो। वो एक रैंडम या इर्रेशनल
موومنٹ ہوتی ہے. تو اب اگر ہم یہاں پہ جائیں گے تو یہاں بھی پھر یہ مسئلہ ہو جائے گا کہ پھر میٹا فزیکل خدا تو نہیں رہا، کیونکہ وہ تو ایک کانشیس بینگ ہے. کانشیس بینگ کو رینڈم کام کیوں کرے گا؟ وہ تو کانشیسلی ڈیسیجن لے گا. تو اگر ہم کوانٹم فلکچویشنس کو اگر ہم فی الحال جو ہماری سمجھ ہے اس کی ہمارے پاس تھیوریٹیکل ایویڈنس تو ہے، لیکن سائنٹیفک میتھڈ سے اس کی ایویڈنس فی الحال نہیں ہے کہ کوانٹم پارٹیکلس کی فلکچویشن سے جو ہے وہ یہ ہو سکتا ہے. لیکن بہرحال یہ آج کل ایک کوانٹم لوپ گریوٹی کی تھیوری جو ہے وہ کافی سائنسدان اس کو مانتے ہیں. اس کو اس طرح بھی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کائنات میں آج تک ہم نے جو بھی چیزیں دیکھی ہیں ان کے تمام افیکٹ نیچرل یا مٹیریل ہوتے ہیں. ایک مثال بھی ہمارے تجربے میں ایسی نہیں ہے کسی بھی چیز کی جس کا کاز جو ہے وہ امٹیریل ہو. میں ایمرجنٹ امٹیریلزم کی بات نہیں کر رہا کہ جی پھول ہے اس میں سے خوشبو آ رہی ہے تو وہ میٹا فزیکل ہو گئی، یا دماغ میں خیال آ رہے ہیں تو وہ میٹا فزیکل ہو گئے. نہیں، وہ فزیکل ریالٹی کی ایک مینیفیسٹیشن ہے جو میٹا فزیکل ہے. وہ فزیکل ریالٹی کے بغیر ایگزسٹ نہیں کر سکتی. لہٰذا اگر آپ میٹا فزیکل جائیں گے تو وہ ہر حال میں انڈیپینڈنٹ ہونی چاہیے فزیکل ایگزسٹنس کے اوپر سے. اس کو انڈیپینڈنٹ ہونا ہے. اور یہی ہمارے جو فلاسفہ ہیں یا علماء ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ خدا کائنات سے باہر بھی ہے اور وہ میٹا فزیکل بھی ہے. یہ بھی ایک دلچسپ سوال ہے کہ میٹا فزیکل خدا کو بنایا کب گیا. جہاں تک میں جانتا ہوں اس کو پہلا یہ جو کانسیپٹ دیا تھا یہ تھامس ایکوائنس نے دیا تھا. مسلم فلسفی میں نے بہت گہرائی میں نہیں پڑھی ہے، تو اگر کسی صاحب کو معلوم ہے کہ تھامس ایکوائنس سے پہلے کسی نے خدا کے میٹا فزیکل ہونے کا کانسیپٹ دیا تھا اسلام میں تو وہ ضرور بتائے کامنٹ سیکشن میں شکر گزار ہوں گا. تو بہرحال تو کوانٹم فلکچویشنس کی بات کریں تو وہ رینڈم ہوتی ہیں. رینڈم ایونٹ سے بگ بینگ شروع ہوا تو وہاں بھی کوئی کانشیس کریٹر کا ہونا ناممکن ہے، چاہے وہ فزیکل ہو یا میٹا فزیکل ہو، یہ ناممکن بات ہے. اب جانے سے پہلے میں آپ کو ایک چھوٹا سا تھاٹ ایکسپیریمنٹ دیتا ہوں. آپ سب لوگ چیٹ جی پی ٹی جانتے ہیں، کلاؤڈ جانتے ہیں، جیمنائی جانتے ہیں. ممکن ہے جو میں باتیں بتائی ہیں وہ اب بہت سارے لوگ سرچ بھی کر رہے ہوں اے آئی کے ساتھ. یہ اے آئی نہیں ہے، یہ لارج لینگویج ماڈلس LLMs ہیں. لیکن جب آپ چیٹ جی پی ٹی پہ کوئی بات لکھتے ہیں وہ آپ کو جواب دیتا ہے. مثال کے طور پہ اگر میں چیٹ جی پی ٹی کو لکھوں کہ آج میری جاب چلے گئی، میں بہت پریشان ہوں کہ میں کل کس طرح کھانا خریدوں گا، گھر کا کرایہ دوں گا، تو چیٹ جی پی ٹی مجھے اس کے جواب بھی دے گا، مجھے دلاسے بھی دے گا، مجھے جو ہے وہ پیسے کمانے کے ذریعے بھی بتائے گا. قریب کی اگر کوئی رفاہی تنظیمیں ہیں ان کے آفیسز کے پتے بھی ڈھونڈ کے دے گا. وہ یہ سب کام کرے گا. لیکن چیٹ جی پی ٹی نے میری بات سمجھ لی، سمجھ کے اس کا جواب بھی دیا، سائیکولوجیکل بھی اور فزیکل بھی، یعنی مجھے دلاسا بھی دیا، ہمت بھی بندھائی، اور مجھے فزیکل طور پہ ہیلپ کہاں سے مل سکتی ہے وہ بھی بتایا. لیکن کیا میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ وہ کانشیس ہے؟ اگر میں اس کو منطقی اعتبار سے دیکھوں تو منطقی اعتبار سے وہ بالکل کانشیس ہے. منطقی اعتبار سے اے آئی جو ہے وہ میری بات سمجھتی ہے، میری بات کا جواب دیتی ہے، لاجیکل جواب دیتی ہے. اس کی غلطی میں بتاؤں تو غلطی مان لیتی ہے اور پھر اس کو صحیح کرنے کی کوشش کرتی ہے، مسلسل سیکھ بھی رہی ہے. تو اس لحاظ سے منطقی طور پہ اے آئی بالکل کانشیس ہے. لیکن آپ میں سے ہر کوئی اس کا انکار کرے گا کہ نہیں، اے آئی کانشیس نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ خود جانتے ہیں کہ شعور کا تجربہ کیا ہوتا ہے. تو اس شعوری تجربے کی وجہ سے آپ کبھی بھی نہیں مان سکتے کہ LLM جو ہیں، چیٹ جی پی ٹی، کلاؤڈ یا جیمنائی، یہ کانشیس ہیں. تو یہیں پہ میں بات ختم کروں گا اور آپ کو یہ یاد دلاؤں گا کہ جو چیز آپ کے شعوری تجربے کے اوپر منحصر نہ ہو اس کے صحیح غلط کا فیصلہ آپ نہیں کر سکتے. تو جب آپ کا پریمس کائنات سے باہر ہے، میٹا فزیکل ہے، جس کے صحیح غلط کا فیصلہ آپ نہیں کر سکتے، تو اس کا جو نتیجہ ہے وہ بھی لازمی طور پہ غلط ہی ہوگا، یا کم از کم ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم اس کو صحیح نہیں مان سکتے. یعنی اگر میں یہ کہوں کہ کائنات کا جو فرسٹ کاز تھا وہ ایک واجب الوجود تھا، جو ساکن تھا، جو مکمل اچھائی میں تھا، جو بالکل جس میں کوئی تبدیل نہیں ہوتی، جو وقت، ٹائم اور اسپیس سے باہر ہے. اگر میں لاجیکلی یہ مان بھی لوں تو اس کا جو پریمس ہے کہ کائنات کا آغاز کیسے ہوا وہ میں نہیں جانتا. چونکہ میں وہ نہیں جانتا، وہ میرے شعوری تجربے کا حصہ نہیں ہے، اس لیے اس سے نکالا گیا نتیجہ بھی کم از کم، اگر صحیح غلط نہیں تو کم از کم وہ ہمیں سچائی نہیں ہو سکتی. ممکن ہے کہ ہو، لیکن میں اس آرگومنٹ سے اس کو ثابت نہیں کر سکتا. مجھے اس کاز کو، فرسٹ کاز والی بات کو کسی مٹیریل ریالٹی کے اندر سے ثابت کرنا ہی پڑے گا. یہ میری مجبوری ہے. جس طرح آپ چیٹ جی پی ٹی کو کانشیس نہیں مان سکتے تمام تر اس کی باتوں کے باوجود اور آپ کے تجربے کے باوجود، اسی طرح آپ اپنے شعوری تجربے کو نہیں رد کر سکتے صرف اس لیے کہ کوئی لاجیکل آرگومنٹ آپ کے سامنے آ گیا ہے. چلیے یہاں ختم کرتا ہوں. اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا. کوئی سوال ہو تو کیجیے گا، لائک اور سبسکرائب کیجیے. ملتے ہیں کچھ دنوں میں. اللہ حافظ.